آگے رب کریم نے پھر ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جو سود کو کھاتے ہیں، سود کھانے والے ایسے لوگ ہیں کہ رات میں جب یہ سوتے ہیں اور صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو پوری رات ان کو شیطان جکڑ کر رکھتا۔ شیطان کی اگر نظر بھی پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب نہیں کہتے بھائی شیطانی نظروں سے محفوظ رہو، اس پر دم کرو بھائی شیطان کا اس پہ حملہ نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ شیطان دیکھ لے یا شیطان نظر لگاتے، لیکن جس کو ساری رات شیطان نے ایسے جکڑ کر رکھا ہو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سود کھاتے ہیں یا سودی نظام پر وہ کاروبار کرتے ہیں، دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے بڑا لہیم شہیم ہے، لیکن اس کے وجود کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر انگلی سے بھی یوں دھکا دے دو تو وہ گر جائے گا۔ وہ صرف دیکھنے کے لیے جسم ہوتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا سود کا نظام، سود کا کام، سود کا کھانا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو ساری رات شیطان نے اپنے ساتھ ایسے جکڑ کر رکھا ہو۔ سود کی تعریف سب کو پتہ ہے کہ مال پر منافع لینا، مال جمع کر کے اس پر منافع لینا، بینک میں پیسہ ڈال کے اس پہ منافع لینا، کسی کے ساتھ کاروبار کرنے میں پیسہ ڈالنا اور یہ کہنا کہ میں صرف تمہارے منافع کا پارٹنر ہوں، نقصان کا پارٹنر میں نہیں ہوں۔ تو یہ سارا پیسہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سودی پیسہ ہے۔ سود جس ملک میں اور سودی نظام جس ملک کے اندر ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے مرغی انڈا دینے کے بعد اس انڈے پر بیٹھ جاتی ہے تو سودی کاروبار ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے پیسہ ڈال کر آپ اس پر بیٹھ گئے، اب انڈے آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ یہ قرآن نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ وہ کہنے لگے سود اور تجارت اس میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا، بہت بڑا فرق ہے۔ سود کے اندر مال کو روک دیا جاتا ہے اور تجارت کے اندر مال ہمیشہ آپ کا سرکل ہوتا رہتا ہے، تو وہ جتنا گھومتا ہے اس سے اتنا آپ کا فائدہ اور ملت اور قوم کو اس کا اتنا فائدہ بڑھتا رہتا۔ اس وجہ سے اسلام کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کی بھلائی چاہتا ہے تو کہا کہ سود کو مت لینا ورنہ پوری امت غرق ہو جائے گی۔ جب سودی نظام کے اوپر ہم لوگ چلنا شروع ہو گئے تو مجھے بتائیں آج ہماری کرنسی کہاں گئی، آج ہماری اقتصاد کہاں گئی، آج ہماری معاشی کیفیت کیا ہو گئی اس وقت میں جو ہم لوگ۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ جو سود کا کام کرنے والے ہیں وہ تو ایسے کہ جیسے وہ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے میرے سامنے کھلی ہوئی، اللہ رسول سے وہ جنگ کرتے ہیں۔ جب یہ محشر میں آئیں گے، ساری زندگی جنہوں نے بینک کا انٹرنس کھایا، جنہوں نے ساری زندگی انشورنس کے پیسے کھائے، اور اس پر وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ بینک ہمارے پیسے سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور اسی فائدے میں سے تھوڑا سا ہم کو دیتا ہے، تو میں نے آج تلاوت کی ہے کہ تم کو جتنی مکاریاں کرنی ہے کر لو، اللہ اپنی خفیہ تدبیر کرے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے میں نے حلال کر لیا، میں نے حلال کر لیا اپنے دل کو، لیکن جب یہ محشر میں آئیں گے سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی نظام پر پلنے والے، اس کا تو اثر اتنا ہوتا ہے کہ سود کا نوالا جو بچوں کے لقمے جو جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس سے بننے والا خون جو ان کی رگوں کے اندر دوڑتا، پھر آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب اولاد نافرمان ہو گئی، مولانا صاحب اولاد برباد ہو گئی، بدعقیدہ ہو گئی، بے عمل ہو گئی، بے نمازی ہو گئی، اولاد کے اندر یہ پائے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک ہے اور اس کو پاک چیز پسند ہے، ناپاک اس کو پسند نہیں ہے۔ قیامت میں جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کو تلوار دی جائے گی۔ یہ تلوار کیوں دی جا رہی ہے؟ جاؤ جا کر رب ذوالجلال سے قتال کرو، جاؤ اللہ سے لڑائی کرو۔ وہ کہیں گے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ کون لڑ سکتا ہے اللہ سے؟ کہنے نہیں ساری زندگی تم یہی دعویٰ کرتے تھے نا، سود لے کر تم اللہ سے لڑائی کا دعویٰ کرتے تھے، لو یہ تلوار، جاؤ جا کر اللہ سے لڑو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک ہم سب کو سودی نظام اور ان تمام معاملات سے محفوظ فرمائے۔